نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 4 ہے اور پیج نمبر 70 معجزہ اور کرامت یہ چیپٹر ہے، اور جن کے پاس پی ڈی ایف ہے جو پی ڈی ایف سے مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ پیج نمبر دیکھ لیں 35 سے آگے جہاں پر معجزہ اور کرامت کا بیان ہو۔ کتاب سے جو ہے صفحہ نمبر 70 ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ جو منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر حال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کی عام سی مثال انبیاء کرام کے معجزات ہیں، یعنی مطلب یہ ہے، یہ جو اوپر الفاظ آئے نا محالات عادیہ کے ظاہر فرما لینے کا جو ہے ذمہ، یعنی ظاہر کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے، اور جو منکر ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں، ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ عقل کو حیران کر دینے والا کام، سادے لفظوں میں آپ اس کو یوں کہہ لیں، جس طرح انبیاء کرام سے معجزات کا ظہور ہوا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ یعنی اونٹنی۔ یہ اونٹنی آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے کہ یہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی تھی۔ پہاڑ حالانکہ بچے نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نبی کی یہ شان ہے کہ ان کا یہ معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا۔ یہ بھی قرآن پاک میں واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ دربار لگا مخالفین کا، انہوں نے سانپ ڈالے جادو کے، تو یعنی انہوں نے رسیاں ڈالی، رسیاں سانپ بن گئی، جادو تھا وہ سارا، وہ رسیوں کے سانپ بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، وہ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ید بیضا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا یعنی چمکدار، روشن ہاتھ۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح مردوں کو زندہ کیا، اور مادر زاد اندھے، پیدائشی جو اندھے ہوتے تھے، اور کوڑی کو اچھا کر دینا، یعنی جن کو کوڑ کا مرض ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے پیارے آقا کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں۔ سرکار کی تو ولادت ہی معجزہ، بچپن مبارک دیکھ لیں معجزات کا ظہور، جوانی مبارک دیکھ لیں معجزات، تو سرکار کے تو معجزے ہی معجزے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو شان اتنی عطا فرمائی ہے۔ سرکار کا تو لعاب دہن مبارک ہی معجزہ ہے۔ سوال: کیا جھوٹا نبی معجزہ دکھا سکتا ہے؟ جواب: جو شخص نبی ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو نبی نہ ہو، جو شخص نبی ہو یعنی جو مرتبہ نبوت سے سرفراز ہوتا ہے، وہ تو نبوت کا دعویٰ کرے، معجزہ دکھائے جس طرح انبیاء کرام نے دکھائے، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، اور دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہ رہے گا، یعنی اس لیول کا معجزہ نہیں دکھا سکتا جس طرح انبیاء کرام نے معجزہ دکھائے۔ سوال: نبی سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور کسی اور سے ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ نبی سے جو بات خلاف عادت بعد نبوت ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مؤمنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فساق یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو یعنی ان کے مطابق تو اس کو کہیں گے استدراج، اور اگر اس کے خلاف ظاہر ہو تو اس کو کہیں گے اہانت، جس میں ان کی اہانت ہو، ذلت و رسوائی ہو۔
آسمانی کتابیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انبیاء پر کون کون سی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور، نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی ہمارے آقا پر۔ سوال، قرآن عظیم کا باقی کتب سے افضل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی رب کے کلام سارے ہی افضل و اعلیٰ ہیں، پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں، ہم ان کی تکذیب نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے کلاموں کی، تو اس میں ہمارے لیے ثواب زیادہ رکھا۔ افضل نبی پر افضل کتاب نازل فرمائی۔ دیکھیں نا، حدیث پاک ہے، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ الف لام میم، اب اس میں 3 لفظ ہیں، الف لام اور میم، تو حدیث پاک کے مطابق یہ 3 حرف پڑھنے پر، یعنی اس میں 3 حرف ہیں، 3 حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو بندہ اندازہ لگائے کہ ہر حرف پر، الف لام میم 3 حرف ہے، پوری آیت میں کتنے حرف ہوں گے، پورے رکوع میں کتنے حرف ہوں گے، پورے پارے میں کتنے حرف ہوں گے، پھر پورے قرآن عظیم میں کتنے حرف ہوں گے جو پورا قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں، سبحان اللہ، ثواب ہی ثواب ہے۔ میں تلاوت کلام پاک بھی کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ، روزانہ معمول کے مطابق کرنی چاہیے۔ سوال، سابقہ کتب سماوی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سماوی کا مطلب ہوتا ہے کہ آسمانی کتابیں۔ جواب، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔ مگر اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو کیا کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمی بیشی کر دی، بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا، تبدیلیاں کر دی، تو یہ تحریف کا مطلب ہے۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کی کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو، تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے، یعنی قرآن عظیم کے، تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، کہیں گے حق ہے، سچ ہے۔ اور اگر قرآن پاک کے مخالف ہے، قرآن اور کہہ رہا وہ اور کہہ رہے، تو ہم یہ یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، ان کی جو تبدیلیاں ہیں ان سے ہے۔ اور اگر موافق و مخالف کچھ معلوم نہیں، تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب، یعنی نہ اس کو سچا کہیں گے نہ جھٹلائیں گے، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح ہم کہیں گے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں اس کو، اس طرح سے ہم اس پر ایمان رکھیں گے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ ہاں اگر اس میں دیکھیں کہ چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، قرآن پاک کے کوئی بات خلاف ہے، تو پھر ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ یہ ان کی تبدیل کردہ یعنی تحریفات میں سے ہے۔ سوال، جو یہ کہے کہ قرآن میں کچھ کم یا زیادہ کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمہ رکھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، پارہ نمبر 14 سورہ حجرات آیت نمبر 9 ہے، سورہ الحجر ہے یہ، پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔
تو جس کی حفاظت خود رب کریم فرمائے، سبحان اللہ، کتنی عظیم کتاب ہے۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے، کہ اس نے آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی، یعنی جو ابھی آیت مبارکہ گزری ہے۔ قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہہ لو، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ سبحان اللہ، یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ اس کی مثل نہ بنا سکے۔ سوال اور جواب، سبحان اللہ، کتنا زبردست سوال اور جواب ہے یہ قرآن عظیم کی عظمت پر۔ اور قرآن عظیم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اگلی کتابیں یعنی جو دیگر آسمانی کتابیں تھیں، انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ سوال: قرآن عظیم کی کتنی قراتیں ہیں؟ جواب: قرآن عظیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہے۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص کے لوگ نا وقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو رائج ہے نا ہمارے ہاں اسی قرات کو پڑھا جائے۔ اب اگر ہم وہ سبع عشرہ کا کورس کر لیں، 7 قراتیں جو ہیں سارے وہ قواعد سیکھ لیں، وہ قاعدے قانون، اس کے مطابق اگر یہ ہم پڑھنا شروع کر دیں پاکستان میں، اور علیہم کو ہم علیہم پڑھیں، تو سننے والا تو پریشان ہو جائے گا، وہ تو کہے گا بھئی یہ قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہے۔ تو جو رائج ہے نا اسی کو پڑھا جائے۔ ہاں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر جس طرح حسن قرات کا مقابلہ ہوتا ہے، مختلف قرہ حضرات وہاں آئے ہوئے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، تو وہاں بے شک آپ جو مرضی قاعدے کے مطابق پھر قرات کریں، یعنی کوئی اور بھی سبع عشرہ کے مطابق آپ قرات کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں۔ لیکن جہاں پر یہ رائج ہے جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں، تو یہاں پر یہی کی جائے جو عام قرات ہمارے ہاں رائج ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ آگے ہے جی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے کیا ہیں؟ جواب: فرشتے اجسام نوری ہیں، یہ نہ مرد ہے نہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ وہی کرتے ہیں فرشتے جو حکم الہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطاً، اور وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہے۔ بندہ یعنی بندگی کا یہاں معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ سوال: فرشتوں کے سپرد کون سے کام ہیں؟ جواب: ان کو مختلف خدمتیں جو ہے وہ سپرد کی گئی ہیں، ان کو مختلف جو ہے خدمتیں سپرد ہیں فرشتوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا،
کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین یعنی جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا، بہتوں کا یعنی بہت ساروں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق سرکار میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسلمانوں کی صلاۃ والسلام پہنچانا، بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ روح قبض کرنا، روح قبض، اللہ اکبر، یعنی جو روح قبض کی جاتی ہے، قبض روح کرنا، بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا، کسی کے متعلق سور پھونکنا، اور ان کے علاوہ بہت سے کام ہیں جو ملائکہ یعنی فرشتے کرتے ہیں۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ یہ جمع ہو گیا، ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ سوال، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، ان کی تعداد وہی جانے جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے بتائے سے اس کا رسول۔ یعنی عام جو ہے نا، ہم جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی اتنی تعداد ہے، فلاں کی اتنی تعداد ہے، تو فرشتوں کے متعلق جو ہے تعداد ہم معین نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی تعداد بیان نہیں کی گئی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جواب، 4 فرشتے سب سے افضل ہیں، ان کے نام یہ ہیں: جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ سوال، فرشتوں کی گستاخی کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب، کسی فرشتہ کے ساتھ ادنا گستاخی یہ کفر ہے۔ سوال، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو انکار کرے اس کے وجود کا پھر کیا حکم ہوگا؟ جواب، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے، یعنی یہ حکم کفر لگے گا اس پر۔ آگے ہے جی جنات کا بیان۔ جنات کیا ہیں؟ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی کہ جو شکل چاہے بن جائے، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، بہت لمبی لمبی، ان کے شریروں کو جو یہ شرارتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں، یعنی جسم بھی ہے، روح بھی ہے ان میں توالد و تناسل یعنی اولاد ہونے اور نسل چلنے کا سلسلہ ہوتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ جنات میں بھی ہوتا ہے جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے۔ سوال، کیا ان میں مسلمان اور کافر ہوتے ہیں؟ جواب، ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں، فاسق بھی، سنی بھی ہیں، بد مذہب بھی، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے زائد ہے، جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ انسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے نا کسی کو جن پڑ گیا وغیرہ، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جنات کے وجود کا انکار جو ہے کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، ان کے وجود کا انکار یہ بھی کفر ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان ہے، یعنی ان کا وجود نہیں بلکہ بدی کی قوت ہی کو کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے یہ نوری مخلوق ہے، معصوم ہے، پیچھے جس طرح ہم نے سنا ہے، تو ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جنات ہو فرشتے ہوں ان کے وجود کا انکار نہیں کریں گے۔ فرشتوں کا بیان ہم نے سنا، جنات کا بیان ہم نے سنا، تو یہ عقائد کے بارے میں کتاب العقائد جو ہے اس حوالے سے بہت زبردست یہ مسائل ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، جس طرح آپ نے لیکچر سننا ہے اسی طرح کتاب سے مطالعہ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف لیکچر سن لیں کتاب سے مطالعہ نہ کریں، یا مطالعہ کر لیں لیکچر نہ سنیں، دونوں چیزیں آپ نے کرنی ہیں، مطالعہ بھی کریں، لیکچر بھی سنیں، جو چیز سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور جو سوال ہماری طرف سے آپ سے کیے جائیں ان کا جواب دیا کریں، اور جیسے ہی آپ سبق سن لیں حاضری لگا دیا کریں، اپنے حاضر ہونے کا ثبوت دیا کریں کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کا بھی آپ خاص خیال رکھا کریں۔ بہت ہی انتہائی اہم مسائل ہیں یہ، اس کورس کو غنیمت سمجھ کے کریں، وقت ضائع نہ کریں، مکمل کورس کرنے کی نیت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔